اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف بخشا، اور اسی طرح ہماری رشد و ہدایت کی خاطر اپنی جانب سے قرآن مجید جیسا مقدس کلام نازل فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے، بے شمار ان گنت ولا تعداد درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، محدثین کرام، ائمہ اعظام، فقہاء اعظام پر۔ حاضرین جمعہ،
میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ احباب کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اعمال کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے حکم کے بعد سوالیہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ساری کوششیں اعمال کے اعتبار سے نیک عمل سمجھ کر اپنی ساری کوششیں اس میں کر رہے ہیں، لیکن ان کا عمل قابل قبول نہیں ہے، ان کا عمل برباد ہے۔ لیکن وہ کس گمان میں مبتلا ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہی اچھا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اس گمان میں یہ لوگ جو جی رہے ہیں، یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہیں۔ اور آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ حاضرین جمعہ، ان آیتوں کے تحت ایک اہم بات آج میں آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہوں۔ جیسا کہ میں اور آپ محرم الحرام کے ایک فضیلت والے مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے میں لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو اچھا سمجھتے ہیں، اور اس گمان میں وہ مبتلا ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہی عبادت ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں یہی محبت کی دلیل ہے۔ یہ سمجھ کر کئی کام کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کام ہے پنجوں کو بٹھانا۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ایک مقام رہتا ہے جس کو عاشور خانہ کہا جاتا ہے، اور اس میں پنجے بٹھائے جاتے ہیں۔ پنجہ کس کو کہتے ہیں؟ پنجہ ایک خاص شکل کا بنایا جاتا ہے، یعنی لکڑی کی جو بانس ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ کا نشان یا انگلیوں کا نشان، 3 انگلیوں کا نشان یا 5 انگلیوں والا ہاتھ لگا کر، یہ ہاتھ سونے کا یا چاندی کا یا بعض غریب علاقوں میں کیا ہے پلاسٹک کا بھی بناتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے ارد گرد کیا ہے کپڑے اڑاتے ہیں، ہرے چادریں، لال چادریں، اس طرح کے کپڑے اڑا کر اس کو ایک شکل دی جاتی ہے، اس کو پنجہ کہا جاتا ہے۔ دراصل پنجے کا اصل معنی دیکھیں گے تو ہاتھ، یعنی جو پکڑا جاتا ہے، جس سے پکڑتے ہیں، اس کو پنجہ کہتے ہیں۔ اور اسی سے کیا ہے مشہور ہے شیر کا پنجہ۔ جب شیر شکار کے لیے نکلتا ہے تو پنجے سے وار کرتا ہے تو اس کا شکار کیا ہے نیچے گر جاتا ہے، تو پنجہ ہاتھ کو کہا جاتا ہے اصل میں۔ لیکن محرم الحرام کے مہینے میں اگر اس کی اصطلاح دیکھی جائے تو یہ خاص اصطلاح میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، وہ ہے یہی چیز، یعنی جو خاص قسم کی ہیئت دے کر اس کو بناتے ہیں تو اس کو پنجہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے مختصر وقت میں ہم یہ کوشش کریں گے کیا ان کاموں کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، پنجوں کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اب امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کام میں مبتلا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں تمام تر کوششوں کے باوجود یہ کام قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے۔
تو میرے بھائیو، پنجوں کی حقیقت اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ پنجوں کی حقیقت ایک جواب میں اگر بتایا جائے تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے اس کو کیا ہے، رسماً و رواجاً شروع کر دیا، تو اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ رسم و رواج والی چیز آج عبادت کے نام پر کی جا رہی ہے۔ اور عبادت وہی عبادت قابل قبول ہے جو عبادت رب العالمین کی جانب سے بیان کی گئی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور دین میں اس طرح کا کوئی نیا کام اگر ایجاد کیا جاتا ہے تو پھر اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ جو دین میں نیا کام ثواب کی نیت سے کیا جائے یہ بدعت ہے، اور بدعت کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی تمہیں جہنم میں داخل کرنے والی ہے۔ لہذا اس طرح کی گمراہیوں سے، اس طرح کے بدعتوں سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ ایک بڑا بدعتی کام ہے، اور بدعتیوں کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو کہ دارمی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص بدعت کا کام کرنے والا ہے یا بدعتی کو پناہ دینے والا ہے، ایسے شخص پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور اسی طرح سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے ایسے آدمی پر۔ اور اتنا ہی نہیں کہا بلکہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہ بدعتی کا کوئی بھی عمل، چاہے فرضی عمل لے لو یا نفلی عمل لے لو، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ جب یہ حدیث آئی ہے تو ہم تمام کو بدعات سے بچنا چاہیے۔ بدعات صرف ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کام بدعات میں شمار کیے جاتے ہیں، تو ساری بدعاتوں سے ہمیں بچے رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو پنجے بٹھاتے ہیں یہ محرم کے بدعات میں ایک بڑی بدعت ہے، کیونکہ اس کو بدعت ہی کہا جائے گا کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی طرح صحابیات کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا گیا، جبکہ تابعین کے دور میں تو بہت سارے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سید الشہداء، آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شہادت کو لے کر اس طرح پنجہ وغیرہ نہیں بنایا۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کرتے؟ یا یہ بتائیے کہ کوئی عبادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی ہو جس کو ہم کر رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یکم محرم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن کسی نے بھی اس شہادت پر بھی اس طرح کا پنجہ بنا کر کوئی عبادت نہیں کی ہے میرے بھائیوں۔ تو تبع تابعین کے دور میں بھی یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، پھر یہ چیز آئی کہاں سے؟ آئی کہاں سے میرے بھائیوں؟ ایک مشہور مؤرخ ہے، تاریخ لکھنے والا اکبر خیر آبادی، جس کا نام بیان کیا گیا ہے، تاریخ اسلام ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 560 پر 5 اور 560 پر 6 پر اس نے اس کی ابتدائی تاریخ کو بیان کیا ہے، اور اس کا کچھ خلاصہ یوں بیان کیا ہے کہ 350 پر 2 ہجری میں 350 پر 2 ہجری میں معز الدین دولہ ایک شخص تھا، اور اس نے لوگوں کے اندر یہ بات عام کر دی کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر محرم کی 10ویں تاریخ کو ماتم منایا جائے۔ اور ماتم کا انداز کیا تھا؟ سارے دکان بند کر دیے جائیں،
خرید و فروخت کے سارے راستے بند کر دیے جائیں، خرید و فروخت کے سارے معاملات کو موقوف کر دیا جائے، رکا دیا جائے، اور کالے کلر کے کالا لباس پہن کر ماتم کیا جائے، ننگا سر ننگا پیر آدمی کو ہونا چاہیے۔ اور عورتوں سے متعلق اس نے یہ اعلان کروایا کہ عورتیں اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیں، اور عورتیں اپنے گھروں میں کوئی اچھی چیز نہ بنائیں، عورتیں اپنے گھروں میں کیا ہے اپنے سینوں کو پیٹیں، اپنے چہروں کو ماریں، اپنے کپڑے پھاڑیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا جو عمل تھا، اس عمل کا اس نے ماتم کی شکل میں اعلان کروایا۔ اور جبکہ لوگ یہاں پر اس وقت لوگوں کی تعداد شیعہ زیادہ تھے، اور ان لوگوں نے جب اس سال 530 پر 330 پر 2 ہجری میں جب اس چیز کو ایجاد کیا گیا تو اس سال یہ سارے لوگ منائے گئے، یہ سارے لوگ اس بدعت کو منائے۔ اور اس وقت 2 قسم کے لوگ، 2 جماعتیں پائی جاتی تھیں، ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے۔ سنی جو آج جو سنی ٹن ٹناتن سنی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ سنی اہل سنت والجماعت والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے سنی احباب۔ تو وہ سنی اس وقت موجود تھے، تو شیعہ حضرات نے جب اس بدعت کو ایجاد کیا تو سنیوں کو کہا گیا کہ تم بھی اس کو کیا ہے عمل میں لاؤ، اس پر عمل کرو، شہادت حسین کے نام پر تمہیں بھی ماتم بنانا چاہیے، اگر ماتم نہیں بناتے تو پھر تمہیں حسین سے محبت نہیں، اہل بیت سے محبت نہیں، اس طرح کے باتیں کی گئیں۔ لیکن میرے بھائیو، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، جب دوسرا سال آیا 350 پر 3 ہجری، پہلے سال تو جب ایجاد ہوئی تو صرف شیعہ حضرات منائے تھے، لیکن جب دوسرے سال اس کا پھر یہ چیز آئی، یہ مہینہ آیا، یہ محرم آیا، تو اس وقت شیعہ لوگوں کا جب زور دبدبا تھا تو ان لوگوں نے سنیوں پر زور ڈالنا شروع کیا کہ تمہیں بھی یہ عید کرنا ہے، تمہیں بھی یہ ماتم منانا ہے، تمہیں بھی شہادت حسین کے نام پر یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ جب اس وقت سنیوں نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں کریں گے، تو دونوں کے درمیان بڑی خونریز لڑائی ہوئی، بڑا فتنہ و فساد ہوا، بڑی لڑائی جھگڑے والے کام ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہے، دھیرے دھیرے یہ چیز چلتے آئی، اب یہاں تک کہ جو نام نہاد سنی رہ گئے ہیں، جو آج ٹن ٹناتن سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ لوگ بھی کیا ہے ماتم منانا شروع کر دیے، جبکہ اس وقت شروع کرنے والے صرف شیعہ تھے۔ اور یہ شیعہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دینے والے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شان میں گستاخی کرنے والے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی کئی باتوں سے انہوں نے انکار کیا، جس کی وجہ سے اسے گمراہ فرقہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ گمراہ فرقے کی ایجاد کردہ ایک چیز کو آج ہم عبادت سمجھ کر منانا، اس سے بڑی گمراہی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ پنجوں کی جو عید ہے، جس کو تیلگو میں پیرلا پنڈگا کہتے ہیں، یہ عید دراصل شیعہ کی ایجاد کردہ عید ہے۔ شیعہ حضرات نے اس کو ایجاد کیا، اور دیکھتے دیکھتے لوگ کیا ہے خوشی کے نام پر اس کو منانے لگے، جبکہ یہ ماتم کے نام پر شروع ہوا تھا۔ ماتم کے نام پر شروع ہوتے ہوتے اب خوشی کے نام پر لوگ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پیوستہ جمعہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ بعض لوگ شہادت حسین کو لے کر ماتم مناتے ہیں، بعض لوگ شہادت حسین کو لے کر خوشی مناتے ہیں۔ جو ماتم مناتے ہیں وہ شیعہ ہیں، اہل تشیع ہیں، اور جو کیا ہے خوشی مناتے ہیں وہ نواصب ہیں، اور دونوں کیا ہے گمراہی پر ہیں، دونوں فرقے گمراہ فرقے ہیں۔ تو ایسے حالت میں نہ ہی ہمیں ماتم منانا چاہیے اور نہ ہی خوشی منانا چاہیے۔ اسلام کا جو حکم ہے، محرم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر عمل کرنا، یہ اصل سنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا یہی عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس چیز کو ایجاد کرنے والے شیعہ ہیں، اور 350 پر 2 ہجری میں اس کو ایجاد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں منائی، اس طرح کا ماتم نہیں منایا، اس طرح کا شہادت حسین کے نام پر تماشا نہیں کیا۔ تو پھر اب ذرا بتلائیے، اب جو لوگ کر رہے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس طرح ماتم منایا جائے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر، تو پھر سال بھر کیا ہے ان کے گاؤں میں کوئی مصیبت نہیں آتی،
کوئی پریشانی نہیں آتی، یا ان کے گھر میں بلا بدتر نہیں آتی، اور ان کے بچوں میں، ان کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں رہتی ہیں، اس عقیدے سے لوگ مناتے ہیں۔ تو پھر مجھے ذرا بتلائیے 350 پر 2 ہجری سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اور وہ بڑے بابرکت زمانے تھے جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو پھر ایسے زمانے والے جب اس چیز کو نہیں منائے تو کیا وہ لوگ خوش تھے یا نہیں تھے؟ وہ لوگ کیا پریشانیوں میں تھے یا نہیں تھے؟ خوشی اور پریشانی، خوشی اور غمی، یہ ساری اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ یہ اس طرح کی عبادتیں، اس طرح کی بدعتیں کرنے کی وجہ سے نہ ہی کوئی آدمی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی آدمی کے گھر میں خوشی آ سکتی ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج دیکھیے 10ویں محرم کے نام پر کیا کچھ تماشا نہیں کیا جاتا۔ 1 محرم سے ہی شروع ہوتا ہے، 10 محرم تک، یعنی یہ 10 دن جو ہے ماتم منانے کے ہوتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں لوگ طرح طرح کے کام کرتے ہیں، طرح طرح کے کام، یعنی نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اپنے چہرے کو مارنا، کپڑے پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کپڑے کو پھاڑتا ہے، اپنے چہرے کو مارتا ہے، اور اپنا گریبان چاک کرتا ہے، اپنے چہرے پر تماچے مارتا ہے، اور زمانے جاہلیت والے نعرے پکارتا ہے لیس منا، ایسا کیا ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے، ایسا شخص، ایسا بندہ یا بندی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کر دیا تو پھر کسی امت محمدیہ کے کسی بھی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ملتی کہ وہ اس طرح کے بدعتوں میں اپنی زندگی گزارے، اس طرح کے کام کرے۔ تو میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ تماشا 10ویں محرم کو کیا جاتا ہے، 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بدعتیں، عاشور خانے جو سال بھر کیا ہے بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں، اور عاشور خانوں میں کتے، جانور وغیرہ جا کر پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں، اور اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں رہتی، صرف سال میں 1 مرتبہ کھولتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں، اور اچھی خاصی کمائی کر لیتے ہیں۔ کمائی کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے صرف کمائی ہے۔ لوگ آئیں گے، عود کا دھواں لیں گے، برکتیں لیں گے، رحمتیں لیں گے، وہاں سے ان پیروں سے کیا ہے تبرکات حاصل کریں گے، اور اپنے جیب سے خیرات وغیرہ ڈال کر جائیں گے۔ تو یہ جو انکم ہے دنیا کا سب سے بڑا بہترین بزنس ہے، اس میں کوئی پٹو بڑی نہیں رہتی، اس میں کوئی آپ کو انویسٹ کرنا نہیں رہتا۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دوسرے رہتے ہیں، جو شہادت حسین کے نام کے دیوانے رہتے ہیں، وہ لوگ سب انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے رہتے ہیں قبروں پر، عاشور خانے کے جو پراپرٹی کے حقدار ہوتے ہیں، یہ نسل در نسل اسی پر جیتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 پر 3 میں فرما رہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر زبردست مصیبت نہ آ جائے، کہیں ان کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے، اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ لوگ اس بات سے نہیں ڈر رہے ہیں، خوف زدہ نہیں ہیں، دل میں جو آیا وہ کرتے جا رہے ہیں، وہ بدعت ہے یا سنت ہے، اس میں انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس کاروبار چلتا رہے، نسلیں در نسلیں آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں، یہی مقصد ہماری زندگی کا بن چکا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی برائیوں میں، اس طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہیں، انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پنجے بٹھائے جاتے ہیں، اس میں آل بیت کے نام کے پنجے بٹھائے جاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پنجہ، حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا ایک پنجہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک پنجہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک پنجہ۔ اللہ اکبر، جس صحابہ و صحابیہ کے نام کا پنجہ ہوتا ہے، جب وہ اس کو اٹھانے والا آتا ہے، جیسے عام طور پر 10ویں محرم کو دیکھا جاتا ہے، آگ سلگائی جاتی ہے، لاوا ڈالا جاتا ہے، اور یہ پنجے اپنے ہاتھ میں لے کر
नाच कूद होता है, ढोल ताशे होते हैं, बर्बादियां ही बर्बादियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम इस तरह नहीं बयान किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को इस तरह बयान नहीं किया है जिस तरह आज ये पाखंडी लोग कर रहे हैं। ये इस्लाम को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं है। और ये क्या कहते हैं, पंजा जो उठाने वाला है, ये इसके आंग में पीर आ गए। कौन आए? हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन आए? हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन आए? अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। ओहो, इसके एक्शन, ऐसे एक्शन, अल्लाहु अकबर, मैं समझता हूं कि कोई कॉमेडी एक्टर भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे एक्शंस होते हैं, देखने वाला परेशान, उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये जो पंजा उठाने वाला है, जिसके आंग में अली रजी अल्लाह तआला आने का दावा करता है, जिसके बदन में हुसैन हसन रजी अल्लाह अन्हुमा आने का दावा करता है, ये जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता, ये जिंदगी में रोजे नहीं रखता, इसका चेहरा सुन्नत रसूल से कटा हुआ है। ऐसा आदमी क्या है, इस तरह के दावे करता है, जिसकी जिंदगी झूठ में मुब्तला, जिसकी जिंदगी शराब में मुब्तला, जिसकी जिंदगी जिना में मुब्तला, ऐसा जानी, शराबी, कबाबी और मोहल्ले का सबसे बड़ा डाकू, इन्हें सबसे बड़ा उबाश किस्म का आदमी, ऐसा आदमी क्या है, पंजा पकड़कर नाचता है। ऐसा आदमी पंजा पकड़कर नाचता है और दावा करता है कि मेरे आंग में पीर आए हैं, मेरे बदन में पीर आए हैं। और लोग, अफसोस की बात यह है कि औरतें, उम्मत की माएं, जिनकी इज्जतों इफ्फतों की हिफाजत इस्लाम ने ली है, जिनकी इज्जतों इफ्फतों की गवाही अल्लाह ने बयान की है, ऐसी औरतें जिनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने उजागर किया है, ऐसी औरतें जिनके नाम से कुरान मजीद में मुकम्मल एक सूरा नाजिल किया गया, सूरतुन निसा के नाम से। ये औरतों की शान है, औरतों की अहमियत है। इतनी अहमियत देने के बावजूद औरतों की जिहालत कह लें कि ये औरतें जाती हैं, उसके पैरों में गिर जाती हैं, या फिर औरतें जब पढ़ती हैं तो औरतों के ऊपर पानी डाला जाता है और ये शख्स उसको खुंदलते हुए जाता है। और क्या है, मजबूरियां, परेशानियां उसके सामने बयान की जाती हैं। पीर साहब, घर में बेटी की शादी नहीं हो रही है, कहते हैं कि फला दरगाह पर एक बकरा दे दो, शादी हो जाएगी। इस हालत में जो कहा जाता है, अगर वो करते हैं तो मुसीबत हल हो जाती है, अगर नहीं करते हैं तो मुसीबत में इजाफा हो जाता है। इस तरह लोग अकीदा रखे हुए, इस तरह लोग अपना अकीदा लगाए हुए हैं, जो कि इस्लाम नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो इस तरह के तमाशे होते हैं और इस तरह के पंजे उठाकर ये लोग नाचते हुए ढोल ताशे में मगन, शराब में मगन, आग में कूद जाते हैं। मेरे भाइयों, आग में कूदना, इस्लाम कहता है ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने जान को क्या है, हलाक को बर्बाद मत करो। यहां लोग क्या है, आग में कूद रहे हैं। और कितने हादसे ऐसे हो गए कि आग से निकल ना पाए, झुलस कर रह गए, जलकर खाक हो गए, कई लोग इंतकाल हो गए इस मसले में। और याद रखिए, ये शहादत हुसैन के नाम पर, मातम के नाम पर जो आग में कूदा जा रहा है, इस हालत में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो ये इबादत नहीं है बल्कि खुदकशी है। खुदकशी, सुसाइड इसको कहा गया है। और खुदकशी करने वाले आदमी का मसला बड़ा संगीन बयान किया गया है। इस्लाम के अंदर उसके नमाज़े जनाजा तक पढ़ी जाने की इजाजत नहीं है। उन लोगों के लिए जो मुअतबर हैं, उलमा हैं, जिम्मेदार हैं, ऐसे लोग ऐसे आदमी की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकते जो सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है। रस्मन कोई आम आदमी क्या है, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़कर उसको दफन कर दे, ये बात अलग है। तो कितना संगीन मसला है। ऐसे मसाइल से वाकिफियत नहीं रहती, लोग क्या है, जाते हैं, इस तरह के काम कर जाते हैं। तो पंजों की कोई हकीकत नहीं है। याद रखें, अगर पंजों की कोई हकीकत होती, हमसे पहले कई अल्लाह के प्यारे गुजर चुके हैं, हमसे पहले कई बड़े वली गुजर चुके हैं। उन वलियों में, उन पीरों में किसी ने इस तरह का काम नहीं किया है। और जिसको तुम पीर बना रहे हो, जिसको तुम पीरों के पीर मानते हो, शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, अगर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह से एक दलील पंजों के मनाने पर लाकर बताएं, अगले साल से इंशाअल्लाह यहां पंजे बिठाए जाएंगे। एक दलील लाकर बताएं जो पीरों के पीर हैं, सबके पीर हैं। तो शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा ये नहीं था मेरे भाइयों। उनका अकीदा ऐन अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा था।
اہل الحدیث کا عقیدہ تھا، تو عقیدے کے باب میں پیران پیر کو پیچھے کر دیے اور ان کے نام پر کیا ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے بنائے گئے فتوے لگا کر اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کل قیامت کے دن یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایسے لوگوں کا گریبان پکڑیں گے اور وہاں یہ لوگ ان کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے۔ یاد رکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا، اور آپ سنی جماعت سے ہوں، بریلوی جماعت سے ہوں، تبلیغی جماعت سے ہوں، اہل حدیث ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، اپنے جماعت کے معتبر علماء کو پڑھ کر دیکھیں، ان علماء کے فتووں کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر کوئی بریلوی بھائی بیٹھا ہے، احمد رضا خان بریلوی، جو اس جماعت کا رہبر ہے، اس جماعت کا بنیاد ڈالنے والا آدمی ہے، اس نے اپنے فتوے میں پنجوں کے بٹھانے کو، تعزیہ داری کو، ماتم حسین کو کیا ہے بدعت کہا ہے۔ جب ایسا شخص اس کو بدعت کہا تو کئی احمدی، کئی رضوی، کئی بریلوی اس کام میں مبتلا ہیں۔ اب بلا بتائیے، احمد رضا خان کی پیروی بھی تم سے نہیں ہو پا رہی ہے، جو کہ غلط ہے، وہ غلط بھی پیروی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اسی طرح تبلیغی جماعت کے یہاں کوئی بیٹھے ہیں تو آپ پڑھیے، اشرف علی تھانوی کو پڑھیے، مولانا ظفر تھانوی کو پڑھیے، اور اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ عبدالحی لکھنوی جو احناف کے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان علماء کے فتوے کیا ہیں؟ یہ علماء کہتے ہیں کہ جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ماتم مناتے ہیں یہ بدعت ہے۔ یہاں تک نہیں کہا، بلکہ آگے کہتے ہیں کہ ان بدعاتیوں کا جو سپورٹ کرتے ہیں، ان بدعاتیوں کا جو سہارا بنتے ہیں، انہیں کوئی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے، وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد اہل الحدیث کا الحمدللہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں نہ کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی، یہ بالکل قرآن اور حدیث کو لے کر چلنے والی جماعت، اور یہ روز ازل سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے کاموں سے بچو، کیونکہ یہ کام تمہیں جہنم میں جھونکنے والے کام ہیں، تمہیں جہنم میں ڈالنے والے کام ہیں۔ لہذا ہر مکتب فکر کے بڑے اور حق بات کہنے والے علماء کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے۔ اور آج یہ چیز جو ہے پیر لپنڈگا جو ہے، یہ پیروں کی عید جو ہے، مسلمانوں کے ساتھ غیروں میں بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور غیر احباب اس کو کیا ہے اپنے طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور غیروں کی عید کیا ہوتی ہے؟ ناچنا، گانا، ڈھول تاشے، شراب نوشی اور اس طرح کے خرافاتی کام ہوتے ہیں، اور یہی چیز مسلمان بھی کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھول تاشے حرام ہیں، میوزک حرام ہے۔ یہاں تک حدیث میں آیا ہے جس جماعت کے ساتھ اگر گھنٹی بھی لگائی جائے، گھنٹی کی آواز، یا کتا اس جماعت میں موجود ہو، تو ایسی جماعت میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں رہتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اسی جماعت میں۔ تو پھر کیا ایسے عبادت کے نام پر کیے جانے والے کام میں جہاں ڈھول تاشے ہو رہے ہیں، یہاں حدیث میں گھنٹی کا ذکر آیا ہے، یہاں تو سارے گاؤں کے لوگوں کا ہوش خراب کرنے والا شور شرابہ، ایسے شور شرابے میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اگر جہاں اللہ کے فرشتے نازل نہ ہوں، اللہ کی سکینت نہ ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں نہ ہوں، دنیا کی سب سے بدترین مجلس وہی مجلس ہے، سب سے بدقسمت مجلس وہی ہے۔ دنیا کے بد نصیب بدقسمت لوگ اسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور خوش قسمت خوش نصیب لوگ ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں جن مجالس میں اللہ کی سکینت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس اعتبار سے بھی یہ غلط ہے، پنجوں کا کوئی کیا ہے نام و نشان اسلام میں نہیں ہے، پنجوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اور دیکھیے، مختصر بات، آخری بات یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے بھائی پنجوں کی عید نہیں مناتے ہیں، پیروں کی عید نہیں مناتے ہیں، اور اس کو عید کہنا یہ غلط ہے۔ یہ عید نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی تو عید صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اور بعض روایتوں میں جمعہ کے دن کو عید المؤمنین کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عید مسلمانوں کی نہیں ہے، تو لوگ اس کو بھی عید منا رہے ہیں، اور طرح طرح کی بدعتوں کو عید کا نام دے دیے۔ عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی عید کا دن منا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اسلام جو ہے اسی پر عمل کریں تو آپ مسلمان اور کامل مومن کہلائیں گے۔ اس سے ہٹ کر اگر عمل کریں گے تو پھر آپ خطرے کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔
تو یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ عید تو نہیں مناتے ہیں، یہ ماتم تو نہیں مناتے ہیں، لیکن یہ تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آڈینس بن کر، اور جتنے آڈینس زیادہ رہتے ہیں کھیل اتنا اچھا رہتا ہے۔ آپ اس طرح جانا بھی غلط ہے، اس طرح جانا بھی غلط ہے۔ بڑے بڑے فتوے ہیں، بڑے بڑے علماء کے فتوے ہیں، کوئی آدمی خوشی کے لیے اور اپنے دل بہلانے کے لیے اس طرح کی مجلسوں میں جا کر ماتم حسین کے نام پر شریک ہوتا ہے اور اس طرح کی بدعات و خرافاتی کام کو صرف دیکھنے کے ارادے سے جاتا ہے تو وہ بھی حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھنا بھی حرام ہے، لہذا آپ اس میں کسی بھی ناحیے سے حصہ نہ لیں، کسی بھی ناحیے سے آپ نہ دیکھنے کے اعتبار سے نہ ہی ان کا تعاون کرنے کے اعتبار سے حصہ نہ لیں۔ ہاں وہ بھائی اگر آ رہے ہیں یاد رکھیں ان کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا کسٹمر آ جائے ایک اچھے تاجر کی علامت ہے، اور یہ تاجر دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کون سا تاجر؟ جس کے پاس ایسا کسٹمر آئے جو بدعتی ہے تو یہ تاجر کیا ہے، اس کو اپنا سامان دینے کے ساتھ ساتھ کچھ اصلاحی باتیں بھی دے کر بھیجتا ہے، کچھ نصیحت دے کر بھیجتا ہے، اسے بدعات سے واقفیت کرواتا ہے اور اسے کیا ہے بدعات سے بچنے کی توبہ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ تو ایسا تاجر دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین تاجر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسٹمر کے ساتھ صرف لین دین کا معاملہ رکھا، اصلاح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں اس طرح کی چیزوں میں نہ ہی جائیں، نہ دیکھیں، نہ ان کا تعاون کریں، کیونکہ تعاون کرنے والوں کے سلسلے میں بھی حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ من آوا محدثاً، جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے، بدعتی کا ڈیفنس کرتا ہے، بدعتی کو سپورٹ کرتا ہے، تو ایسے پر بھی اللہ کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو اس لعنت سے ہمیں بچنا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1718، جس میں کہا جا رہا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی یہ شخص ایسا عمل کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ عمل برباد ہے، وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس طرح کے بہت سارے کام ہونے والے ہیں، اور آپ کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھیں، دیکھنے کے اعتبار سے بھی نہ جائیں، خاص کر کے خواتین۔ اور یہاں بہت ہی اہم ایک بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، آنے والے دنوں میں آپ کے شہر نلور کی سرزمین پر ایک بہت بڑا بدعتی کام ہونے والا ہے، اور ہمارے لوگ اس میں کیا ہے چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت، اور کہنے پر کیا نہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے دکان رہتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں رہتی ہیں، بچی کا جہیز جمانا ہے، بچی کے لیے فلاں خریدنا ہے، گھر کے لیے وہ لینا ہے، نہیں میرے بھائی ایسی جگہ جا کر نہ لیں، گرچہ کہ تمہارے نارمل دکانوں میں وہ چیز 10 روپے مہنگے میں آپ کو کیوں نہ ملے، مہنگے میں خریدنا پسند کر لو، سستے کے نام پر شرک کے اڈوں پر مت جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ آپ جس دکان میں جا کر خریدیں گے اس دکان کا کرایہ، اس دکان کا اتنا پرسنٹیج کیا ہے وہاں شرک کے اڈے کو ان کو دینا ہے، تو آپ کی حلال کمائی بھی وہاں جا کر جمع ہو سکتی ہے، لہذا آپ یہاں سے خریدیں، گرچہ کہ آپ کو مہنگی ملے، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو دینے والا ہے۔ اور یہ بات خاص کر کے خواتین کے لیے ہے، کیونکہ خواتین انتظار میں رہتی ہیں، انتظار میں۔ ہر سال ہمارے گاؤں میں کیا ہے اس طرح کا یہ لگتا ہے، میلہ لگتا ہے، جانا ہے، لینا ہے، خریدنا ہے، اور گھر میں مردوں کو ابھی سے پریشان کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں میری ماؤں بہنوں، اس طرح کی چیزوں میں خود بھی نہ مبتلا ہوں اور اپنے کیا ہے گھر کے مردوں کو بھی نہ گھسیٹو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے بدعات و خرافات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ جو لوگ جانے انجانے میں جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، بدعاتوں میں، شرک
شرک میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرمائے، قرضوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم تمام کو نجات عطا فرمائے، اور ہر پریشان حال کو اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ دنیا کی سرزمین پر جہاں کہیں ظلم و بربریت پھیلی ہوئی ہے، جہاں خواتین کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے شر سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے والا ہمیں نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے۔ امت میں اسلام کے نام پر جو کچھ تماشا کیا جا رہا ہے اللہ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے زندگیوں میں خیر و بھلائی والے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہمیں ظلم و بربریت سے بچائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ توحید کے زمینوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔